لہسن کے ایک دانے پر یا غنیوں کا ایک ایسا وظیفہ اور یا رحمانوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے ایک بار کر لیا جائے تو جتنی بھی فکر و فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بے بسی ہے، لاچاری ہے، دنیا کی تمام پریشانیاں نست و نابود ہو جاتی ہیں جب کوئی بندہ یا غنیوں کو ایک لہسن کے دانے پر پڑھتا ہے۔ اور یا رحمانوں کو لوگ بہت سے وظیفے بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھو، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن کامل وظیفہ، کامل طریقہ، کامل ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کو کامل وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے لہسن کے ایک دانے پر اس کامل وظیفے کو ایک بار کرنا ہے، اور یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، لہسن کو گھروں میں، کھانے میں لذت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو مثانے کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کولیسٹرول کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب لہسن پر ایک روحانی عمل اللہ والوں کے کامل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جسے یا رحمانو یا غنیوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یا رحمانو یا غنیوں، اور یا غنیوں رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا ذات، بے شمار رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والی ذات۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتے رہیں، آپ دونوں ہاتھوں سے پیسے خرچ کرتے رہیں، آپ دونوں ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرتے رہیں، پھر بھی آپ کے پیسوں میں کمی نہ آئے، تو صرف یا غنیوں کا دامن پکڑ لیں۔ یا غنیوں کے جو بھی وظائف پڑھتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، وہ آپ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اسی طرح ترتیب سے کرنا ضروری ہے۔ یہ کامل وظیفے آج تک نہ کبھی کسی نے پہلے بتائے ہیں اور نہ ہی کبھی کوئی بتائے گا۔ جو بندہ اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر سے نحوست کو، بیماریوں کو اور تمام جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے، بیٹی کے رشتوں کے لیے یہ عمل بہت بہترین ہے۔ آج کل بیٹی کے رشتوں کے لیے ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، کوئی رشتہ دار، بہن بھائی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہو، ایک لہسن کے دانے پر یا غنیوں کا یہ کامل وظیفہ کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی رکاوٹ خود راستہ چھوڑ دے گی۔ آپ کو کسی کے پاس جا کر منانے کی ضرورت نہیں، مناسب سماجت کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت آپ کو نہیں کرنی۔ اپنے گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، اس شخص کا نام لیں یا اس کی تصویر پر اس عمل کو کرتے ساتھ ہی اللہ غنی یعنی آپ کے راستے کھول دے گا۔ اگر آپ کہیں نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو نوکری کے لیے بھی لہسن کے جوے پر یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے۔ آج وہ لوگ جو بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے کاروبار ان کے بند ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ سڑکوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ جن کے گھروں میں کروڑ روپے کی ریل پیل تھی، وہاں کھانے کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تمام کے تمام مسائل جادو جنات کی وجہ سے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے اپنے بہن بھائی، ہمسائے، رشتہ دار آپ کو اپنے سے کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے، آپ کے کاروبار میں بندش لگاتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں اور بے شمار مسائل پیدا کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسا روحانی عمل بتانے لگا ہوں۔ آج تک آپ نے لہسن کو کھانے میں لذت کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ اگر آج اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو لہسن کے جوے پر یا غنیوں پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے راستے کھول دے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔
آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ لہسن کا راز آپ کی تقدیر کے بند تالے کو کھول سکتا ہے، آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر سے غربت کو مٹا سکتا ہے، آپ کی دکان، دفتر، کاروبار جس پر دکان گاہک تک نہیں آتا، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر ریل پیل ہو جائے گی، گاہکوں کی رش لگ جائے گی۔ اگر کوئی مقروض ہے، اچانک کسی نقصان کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے قرض دار ہو چکا ہے، تو قرض سے نجات کے لیے جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر لہسن کے دانے پر یا غنیو پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ عمل بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، تسبیحات بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو کامل وظیفہ ہے اسے کوئی نہیں بتاتا، سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کامل وظیفے کو پختہ ایمان، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اللہ کریم مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر صورت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ اتنی تاثیر و طاقت رکھتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ جو آپ کی غربت کا تماشا دیکھتے ہیں، وہ جو آپ کی پریشانیوں پر ہنستے ہیں، وہ جو آپ کو آپ کے برے حالات پر شرمندہ کرتے ہیں، آپ کے برے حالات پر کہکے لگاتے ہیں، آپ یا غنیو ایک لہسن کے دانے پر پڑھنے کے بعد اللہ اتنا کامیاب بنا دے گا، اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ یہی جو لوگ جو آپ پر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کریم نے تیری تقدیر بدل دی، ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، لہسن کے دانے پر یہ عمل کریں۔ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پوری دنیا کے سامنے آپ کے لیے اسٹینڈ لینے کو تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ ہر پر کوئی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جادو جنات کرتا ہے، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے کاروبار پر کسی بھی طرح کا جادو جنات کیا جاتا ہے، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، جادو کرنے والے پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں مشغول کر دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والو، یہ لہسن کا جوا آج جس نے اس عمل کو کر لیا، کامل وظیفہ ہے۔ کامل وظیفہ یعنی کہ ولیوں کا وظیفہ ہے، اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے گا اسے ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ شیطان اگر آپ کو روکنا چاہتا ہے تو آپ نے شیطان پر قابو پاتے ہوئے، شیطان سے لڑتے ہوئے اس عمل کو ایک بار کرنا ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار کرتے ہیں، دنیا و آخرت آسان ہو جائے گی، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آج اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں۔ عمل کیا ہے کہ لہسن کے دانے پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ لہسن جو گرم کھانے میں لذت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہسن کا ایک جوا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ایک دانے آپ نے لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں ڈال دیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کون ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے
درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ نے لہسن کا ایک جوا جو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے یا کوئی طاقتور دشمن ہے، اس شخص کا نام لے کر یا اس کی تصویر سامنے رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، دنیا سے لڑ جائے گا۔ آپ رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کی بندش کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، اور تمام شیطانی اور جناتی جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ جوا تمام جادو جنات کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور تمام اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تمام شیطانی اثرات تاسم تسمیہ پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو، تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے مانگنے چلے جائیں، جو بھی مانگنا ہو مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یہ کامل وظیفہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا غنیو اتنی بار پڑھو وظیفہ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ کو منانا کیسے ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا کیسے ہے۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا پڑھتے ہی اللہ کی ذات خود توجہ فرماتی ہے کہ یہ کون مجھے یا ربنا کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ توجہ مرکوز فرماتے ہیں، اللہ بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ قریب ہو کر سنتا ہے کہ کیا مانگتا ہے۔ یہی وہ کامل طریقہ ہے جس سے اللہ والے پہلے رب کے قریب ہو جائیں، پہلے رب کو اپنی طرف توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے مانگ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی اس کامل طریقے سے یا ربنا 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 یا ربنا، آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر 11 بار یہ کامل وظیفہ یا ربنا کا 11 بار پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے، اللہ قریب ہو کر سنے، اللہ آپ کی طرف توجہ مرکوز فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب اللہ قریب ہے، اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ سے دھیان سے سنیے گا۔ یا ربنا پڑھ کر لہسن کے دانے پر پھونک مارنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھنا ہے۔ اب یا ربنا پڑھ کر اللہ آپ کے قریب ہے، اب یا غنیو پڑھتے دوران اب آپ اللہ کریم سے جس مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں گے، جس حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ یا غنیو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، یا غنیو پڑھتے دوران اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہیں مل سکتا۔ آج یا غنیو پڑھتے دوران سڑک پر بیٹھا فقیر بھی
اس کامل وظیفے کو پڑھ لے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب ہو جاتی ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، قرض داروں کے قرض اتر جاتے ہیں، بندہ بند جو ہے وہ کاروبار ہے وہ چل جاتا ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج یا ربنا کے بعد یا غنیوں پڑھتے دوران اللہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے، وہ خیر و برکت سے جھولیاں بھر دے گا۔ یا غنیو 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 کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو نیکی اور بدی کا فرشتہ جب نام اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے تجھ کو لہسن کے جوے پر اس یقین کے ساتھ یا غنیو پڑھا ہے کہ تو اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ اس بندے کو میرے نام یا غنیوں کے طفیل غنی کر دو، جاؤ اسے میرے نام یا غنیوں کی برکت سے مالا مال کر دو۔ پھر اللہ بیٹھے بیٹھے غنی کر دیتا ہے، پھر اللہ بیٹھے بیٹھے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، پھر اللہ بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت کی فراوانی کر دیتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ جو ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، یہ سورہ مبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب کی لوگ دل آزاری کرتے تھے، اللہ کے حبیب کو لوگ بڑا بلا کہتے تھے۔ اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور بتایا کہ آپ ہمیشہ رحمت العالمین ہیں، ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اگر آج آپ بھی خیر کثیر سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج ہی بغیر سوچے سمجھے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لہسن کے جوئے کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر لہسن کے جوئے پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ یہ لہسن کا جوا آپ کی تمام رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو، تنگ دستیوں کو، جادو جنات کے اثرات کو، تمام دشمن کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ لہسن کا جوا، یہ 3 اعمال اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی بند مٹھی میں رنگ بدل جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے بیڑا پار ہو گیا۔ بند مٹھی میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی پھونک مار دیں۔ یہ لہسن کا دانہ تھوڑا سا بھی اپنا رنگ بدل جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی ترقی یقینی ہو چکی ہے۔ آپ کے بگڑے کام، جو بندہ یقین کامل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کامل وظیفے کو اللہ والوں کے طریقے سے ویڈیو مکمل دیکھ کر ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمال دیکھے گا۔ اس کی کامیابی کو چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ بند مٹھی میں اگر لہسن کا رنگ تھوڑا سا بھی بدل جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ کام ہو چکا ہے، آپ کے بیڑے پار ہو چکے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کو کامیابی مل چکی ہے۔ اب آپ نے اس لہسن کے جوئے پر یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اس لہسن کے جوئے کو درخت کی شاخ یا کسی مٹھی میں، کسی جگہ پر آپ نے مٹھی میں رکھ کے کسی مٹی وغیرہ میں دبو دینا ہے، دفن کر دینا ہے، اتنا کہ یہ لہسن نظر نہ آئے۔ مٹی کو تھوڑا سا کھود کر لہسن کو دبو دیں اور مٹی کو اوپر سے بند کر دیں اور اس کو
دبانے کے بعد جب پلٹ کر گھر واپس آنا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ آپ جیسے ہی اس لہسن سے دور چلے جاتے جائیں گے، آپ جیسے ہی اس لہسن کو ڈبو دیں گے، جتنا دور ہو جائیں گے آپ کی تنگ دستی، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبتیں لہسن کے ساتھ مٹھی میں جو ہے وہ دفن ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ کمال وظیفہ جو فقیروں کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج اگر آپ اپنی تمام مسائل، تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، لاچاریاں، بے بسی، مجبوری مٹی میں دفن کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس لہسن کے دفن جوئے پر، یہ لہسن جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، کامل وظیفہ بتانے جو بھی آپ کو بتایا میں نے، اس طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ ختم ہوتے ہی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو الحمدللہ لکھیں کہ اللہ نے آپ کو اس عمل کے لیے چن لیا ہے، اور اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد اگر آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت مند تک یہ وظیفہ چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر اجر عظیم عطا کر دے گا۔ اس لیے خدا را اس عمل کو جتنا ہو سکے آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے اس کامل وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر آپ واقعی فائدہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے اس وظیفے کی تاثیر، طاقت میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔